تو الحمدللہ کلمے کی بحث کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا آخری کلاس کے اندر۔ اسم فعل، اس کی تعریف پڑھی اور اس کے اقسام کی بھی تعریف پڑھی ہم لوگوں نے۔ اچھا، نو کے اندر اسم کی بحث کو لے کر ہم لوگ آگے چل رہے ہیں الحمدللہ، اسم کی حالتیں اور اسم کی جو یعنی مختلف حالتیں ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں، اور اسم کی تفصیلات اس کو بھی ہم لوگ وہ کتاب النحو کے اندر دیکھ رہے ہیں۔ کتاب الصرف کے اندر بنیادی طور پہ جس چیز کی بحث ہے وہ ہے فعل کی بحث ہے۔ تو مزید ہم لوگ آگے بڑھے پچھلے کلاسز کے اندر کتاب الصرف میں کہ فعل کی بحث شروع ہونے سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حروف اصلی کسے کہتے ہیں۔ حروف اصلی، تو الحمدللہ اس کو بھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ حروف اصلی وہ حرف ہیں جو کسی کلمے کی بنیاد ہوتے ہیں۔ اس کے اندر مثالیں لی، جیسے کتاب، کتاب ہے، کاتب ہے، مکتوب ہے، مکتب ہے، کتابہ ہے اور مکتبہ ہے۔ اس کے اندر ہم لوگوں نے اس کے ذریعے سے، ان مثالوں کے ذریعے سے سمجھا کہ حروف اصلی کسے کہتے ہیں۔ تو حروف اصلی کے اندر دیکھا، جیسے کتاب کی مثال میں کاف تا با، یہ جتنی ہم نے وہ کلمات کہے ہیں کاف تا با سے متعلق، جیسے کاتب، مکتوب، سب کے اندر یہ بنیاد ہے، تو انہیں حروف اصلی کہتے ہیں۔ مزید آگے ہم لوگ بڑھیں اور بڑھنے کے بعد میزان اور وزن کو سمجھا کہ میزان تو عام زبان میں کہتے ہیں ترازو، لیکن صرف کے اندر میزان سے مراد یہ ہے کہ صرف میں میزان کے طور پر فا عین لام، ان تین کلمے کو منتخب کیا گیا ہے۔ تو یہ میزان ہے، اور جو کلمات ہمیں ملیں گے اس کو ان تین کلمات یعنی فا عین لام پہ کے سامنے رکھ کر دیکھا جائے گا کہ یہ کس سانچے میں آ رہا ہے۔ تو اس کو بھی الحمدللہ مثالوں کے ساتھ ہم لوگوں نے سمجھا۔ پھر حروف زائدہ کو ہم نے سمجھا کہ حروف زائدہ کسے کہتے ہیں، کہ وہ الفاظ جس کے جڑنے سے کلمات کے اندر تغیرات پیدا ہوتے ہیں، ایک شکل سے دوسرے شکل میں وہ تبدیل ہو جاتا ہے، معنی کے اندر بھی تبدیلی آ جاتی ہے۔ تو اس کے بارے میں پڑھا اور یہ جانا کہ حروف زائدہ ہمیشہ 10 ہی ہوں گے، 10 کے علاوہ 11واں حرف زائدہ نہیں ہے عربی زبان کے اندر۔ اور اس کے یاد کرنے کی آسان ترکیب بھی ہم لوگوں نے دیکھا، اسال تمو نیہا، یا پھر یوں کہیے الیوما تنساہو، یہ یہ جو ہے طریقہ ہے کہ اس کو اس ذریعے سے جو ہے اس کو یاد رکھا جائے۔ اور پھر ہم لوگ آگے بڑھے، اور آگے بڑھنے کے بعد اس میں جو مشقیہ سوالات تھے ان مشقیہ سوالات کو بھی الحمدللہ ہم لوگوں نے پورا کیا۔ مشق دو مکمل کیا تھا ہم لوگوں نے۔ آج جو جس چیز کو شروع کرنا ہے وہ ہے فعل کی تفصیلات۔ جیسے اسم کی تفصیلات کو ہم لوگ کر رہے ہیں، اسی طرح فعل کی بھی تفصیلات ہوتی ہے۔ اچھا، فعل کی تفصیلات کو جاننے سے پہلے چند چیزوں کو جاننا ضروری ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ فعل کہتے ہیں کام کو، اور کام کے ساتھ جو ہے اس کے اندر زمانہ ہونا چاہیے۔ یہ چیز ہم لوگ پہلے جان چکے، یہ پہلی بات ہے، اس کو یاد رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ فعل جو ہے یہ خود، یہ فا عین لام سے بنا ہے، اور فعل کے معنی کا معنی ہی کام ہے، جسے ہم فعل کہتے ہیں اس کا خود معنی ہی کام ہے۔ تیسری بات اس کے اندر یہ یاد رکھنے کی ہے کہ جتنے افعال ہوتے ہیں یہ سب کے سب مصدر سے نکلتے ہیں، مصدر کہتے ہیں نا جی۔ جی مدر. اچھا اچھا، ایک ایک فعل لیا ہم نے، اور ایک فعل سے ہمیں دوسرے افعال بنانے ہیں، نئے صیغے بنانے ہیں۔ تو اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ نئے صیغے بنانے کے لیے آگے یا پیچھے الفاظ یا لفظ
پیچھے جو ہے وہ حروف جوڑے جاتے ہیں، الفاظ تو نہیں، الفاظ تو خود کلمہ ہو گیا، یوں کہ یہ پیچھے علامتیں لگائی جاتی ہیں۔ اور یہ بھی ہم لوگ کہہ چکے ہیں کہ بھئی فعل عموماً ماضی مضارع ہوتا ہے، اور اس کے مصدر کے ساتھ بولا اور لکھا بھی جاتا ہے۔ اس کے معنی کسی زمانے کو ظاہر کرنے کے بجائے مصدری شکل سے لکھے جاتے ہیں۔ یہ مصدری شکل اصل میں اسم ہوتا ہے، مثلا نصرہ ینصرو نصرن، اس طریقے سے لکھا جاتا ہے، نصرہ، یہ ہو گیا ماضی۔ مضارع کیا ہو گیا؟ ینصرو، اور اس کا مصدر کیا ہو جائے گا؟ یہ اس طریقے سے لکھا جاتا عموماً، نصرن، یہ اس کا مصدر ہے، امان نصرن، یہ ماضی، یہ مضارع، اور یہ مصدر ہو گیا۔ یہ ہے طریقہ لکھنے کا۔ اب فعل کی خصوصیات، بہت ساری خصوصیات الحمدللہ مشق کے دوران ہمیں یاد ہو چکی ہے، فعل کو پہچاننے کا طریقہ۔ سب سے پہلی خصوصیت یہ ہے اس کے اندر، فعل کی جو تقسیم ہے، کیونکہ یہ فعل کی اس میں یہ تین اعتبار سے ہوتے ہیں۔ ایک تو وزن کے اعتبار سے ہوگا، جس کو آپ لوگ آپ بھی آگے دیکھنے والے ہیں، دوسرا زمانے کے اعتبار سے، اور تیسرا جو ہے وہ مادے کے اعتبار سے۔ یہ ابھی وضاحت کے ساتھ آگے ہم لوگ کر رہے ہیں۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ فعل جو ہے مبنی بھی ہو سکتا ہے اور معرب بھی ہو سکتا ہے۔ مبنی وہ ہے کہ جس کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو اعراب کے اعتبار سے، اور معرب وہ ہے کہ جس کے اندر تبدیلی واقع ہو۔ اس کی تفصیلات کو انشاءاللہ آگے ہم لوگ کرنے والے ہیں، کتاب النحو کے اندر بھی اس کی تفصیلات آئے گی، اور کتاب الصرف، ابھی صرف یاد رکھنے کے لیے اس کو یاد رکھیں۔ ابھی تو یہ اور کتنا نمبر صفحہ پہ چل رہا ہے یہ جو آپ چل رہے ہیں؟ 36 کتاب النحو حصہ جی، صرف کتاب الصرف چل رہا ہے آج حصہ دوپہر میں، تم اول لوگ ہے؟ جی حصہ اول، اور کتنا نمبر بتایا آپ نے؟ 36۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فعل کے اندر جنس بھی پائے جاتے ہیں، اور جنس کے اعتبار سے یہ مذکر اور مؤنث دونوں ہوں گے۔ یہ بھی ایک خصوص خاصیت ہے فعل کی۔ اچھا، عادت کے اعتبار سے بھی فعل کو دیکھا جائے گا، اور عادت ہم لوگوں کو معلوم ہے عربی کے اندر کہ واحد، تثنیہ اور جمع، یہ تینوں فعل کے اندر ہوتے ہیں۔ اچھا، مختلف حروف کی وجہ سے یہ منصوب بھی ہو جائیں گے، یعنی ان پر نصب لگ جائے گا۔ یہ ہم لوگ آگے پڑھیں گے کہ نصب دینے والے حرف کون سے ہیں یا حروف کون سے ہیں، یا پھر یہ مجزوم بھی ہو سکتے ہیں، یعنی ان کے آخر میں جزم آ جائے گا۔ یہ بھی خصوصیت ہے اس کی۔ اور فعل کے اندر یاد رکھیے، جس طرح اسم کے اندر معرفہ اور نکرہ ہوتا ہے، فعل کبھی بھی معرفہ یا نکرہ نہیں ہوتا، فعل صرف فعل رہے گا۔ اس لیے کبھی بھی فعل کے اندر آپ الف لام کو نہیں پائیں گے، جہاں الف لام آ رہا ہے فعل کے اندر۔ اچھا، فعل جو ہے یہ مثبت اور منفی یہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اور کیا ہوگا فعل کے اندر؟ معروف بھی ہو سکتا ہے فعل، اور مجہول بھی ہو سکتا ہے۔ یہ ساری خصوصیتیں فعل کے اندر موجود ہیں۔ اب
इन खसूसियात को मद्द नजर रखते हुए फेल की तकसीम को समझना है। कि फेल को 6 एतबार से तकसीम किया गया है। पहला, फेल की जो तकसीम है वो जमाने के एतबार से। ये पहली तकसीम। दूसरी तकसीम जो की गई है वो निस्बत के सलामकुम। एतबार से। 3 टिकटें निकली हुई हैं, यानी 3 जोड़ों का हो गया, बस एक जोड़ा बाकी है। और इसकी रकम से ज्यादा साथिंग ये ना हो, मुतफिर ना हो, कह दें कि बस सबको जम कर लिया जाएगा, तब वो इंशाल्लाह लगेगा, इसमें तो उतना फर्क नहीं आएगा। एक जोड़ा हो जाए। और तीसरी जो फेल की तकसीम है वो असर के एतबार से है। चौथी तकसीम गर्दान के एतबार से। पांचवी तकसीम हुई सबूत के एतबार से। ये सबको हम लोग वजाहत के साथ समझेंगे इंशाल्लाह। घबराइए मत इन चीजों को देखकर। और छठी तकसीम है वो हरूफ फे असली के एतबार से। तो सबसे पहले जमाने के एतबार से याद रखें कि फेल के अंदर तीन तीन तकसीम किया गया है, 3 हिस्सों में। क्या क्या है भाई? माजी, मुजारे अमर और और नहीं। अमरो नहीं। अमरो नहीं, अम्र और नहीं नहीं कहेंगे, बल्कि अरबी के अंदर ही इसको कहने की कोशिश करेंगे, अमरो नहीं। अमरो नहीं। ठीक है अमरो जी। नहीं। जी। फेले माजी हम लोग अच्छे से जानते हैं कि गुजरे हुए जमाने को कहते हैं फेले माजी। मुजारा, इसके अंदर दोनों जमाने पाए जाते हैं, हाल भी और मुस्तकबिल में। और अम्र नहीं जो है ये हुक्म होता है आइंदा आने वाले जमाने में किसी के काम करने का हुक्म या किसी काम से रुकने के हुक्म को अम्र नहीं कहते हैं। निस्बत के एतबार से फेल की दो तकसीम है। क्या है भाई? एक है फेल मारूफ और दूसरा है फेल मजहूल। फेल मारूफ, मारूफ ही लफ्ज ये हमें बता रहा है कि गोया मारूफ से मुराद ये है कि हमें फाइल का मालूम है। मारूफ कहते हैं जानने को, कि भाई जान रहे हैं, हम किसको जान रहे हैं? फाइल को जान रहे हैं। फाइल वहां मौजूद है, ये फेले मारूफ के अंदर शुमार हो रहा है। और फेले मजहूल जहां फाइल मज़कूर नहीं है। अच्छा, फेले मारूफ के अंदर क्या हो रहा है कि चूंकि फाइल मौजूद है, इसलिए फेल की निस्बत किसके साथ हो रही है यहां पे? फेल की निस्बत फाइल के साथ हो रही है यहां पे। और मजहूल के अंदर फेल फाइल चूंकि मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से फेल की निस्बत कहां हो रही है? फेल की निस्बत मफऊल के साथ हो रही है। जी अस्सलाम वालेकुम तो रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी इसकी नजर नहीं आ रही और साथियों क्या? आ रहा है, स्क्रीन तो आ रहा है नजर। जी स्क्रीन नजर आ रहा है? जी जी आ रहा है। अभी देखिए, देखिए मैं ऊपर नीचे कर रहा हूँ, शायद नजर आता हो। शायद मेरे यहाँ शायद वो नेटवर्क उसका की कुछ कमी है। नेट नेट प्रॉब्लम होगा। शायद 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 शायद। जी 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 करें आप शुरू करें जी आबिद भाई, नेटवर्क की प्रॉब्लम है कुछ। जी जी, चलिए मैं इसको जरा सा और वाजे कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ तो सिर्फ जुबानी कह रहा हूँ, लिखने से मेरा ख्याल से और वजाहत हो जाएगी अगर लिख दूँ तो। एक मिनट।
सबसे पहले जमाने के एतबार से हम लोग देख लेते हैं। तफसील तो पढ़ेंगे आगे, लेकिन कम से कम अभी चंद मिसालों के जरिए से कुछ जायजा ले लिया जाए कि भाई ये है क्या। जमाने के एतबार से एक हो गया माजी, दूसरा है मुजारे, तीसरा क्या है भाई? अम्रो नहीं। माजी के बारे में जिससे हमने कहा कि माजी से मुराद गुजरा हुआ जमाना। और इसकी मिसाल क्या हो जाएगी? जैसे मिसाल के तौर पर शरीबा, क्या माना है इसका? उसने पिया। पिया। मुजाहरे से मुराद उसने पिया। हाल या मुस्तकबिल में काम। जैसे मिसाल के तौर पर यशरब। यश रिबू। रबू। जैसे वो पीता है या पिएगा। पीता है या वो पिएगा। और अम्र नहीं, नहीं के अंदर क्या है? हुक्म, जमाना मुस्तकबिल में। अब ये हुक्म दोनों हो सकता है यानी करने का, या फिर मना भी हो सकता है इसके अंदर, हुक्म के अंदर। तो इसकी मिसाल क्या हो जाएगा? इशरिब। जैसे तुम पियो, या ला तशरिब, क्या माना हो जाएगा? तुम मत पियो। क्लियर है भाई? जी, समझ में आया भाई साथियों को? जी जी इंशाअल्लाह। अच्छा, दूसरी जो तकसीम है, पहली तकसीम तो हम लोगों ने देखा जमाने के एतबार से। दूसरी जो तकसीम है वो निस्बत के एतबार से है। और निस्बत के एतबार से दो हिस्सों में तकसीम किया गया। एक तो है पेले मारूफ, और दूसरा है पेले मजहूल। पेले मारूफ यानी फाइल का इल्म हो या फाइल मौजूद हो, यूं कहिए। और फेले मजहूल, फाइल मौजूद ना हो। यहां फाइल मौजूद है, तो फेल की निस्बत किससे है? फाइल के साथ। और यहां फाइल मौजूद नहीं है, इसलिए फेल की निस्बत यहां मफऊल के साथ है। अब जैसे मिसाल के तौर पर यहां मिसालें भी दी गई है किताब के अंदर। खलक़ल्लाहु, खलक़ल्लाहु इसका माना है अल्लाह ने पैदा किया।
تو یہاں آپ دیکھیں کام جو ہے یہ پیدا کرنا ہے، اور اس کی نسبت فاعل کے ساتھ ہو رہی ہے، لفظ اللہ یہاں فاعل ہے، تو اس لیے اس کو خلقہ یہ فعل معروف کے اندر شمار ہوا۔ لیکن اسی کی جگہ میں اگر مثال فعل مجہول کی لی جائے تو کیا ہو جائے گا؟ خلق الانسان۔ خلق الانسان، کیا ہو جائے گا؟ انسانا یا انسانوں؟ کیا ہوگا خلق بھائی؟ الانسان، انسانو۔ انسانوں۔ کہ جائے کہ انسان جو ہے، کہ جائے کہ انسان کیا ہے؟ انسان یہاں پہ مفعول ہے، اور مفعول کے اندر کیا ہونا چاہیے؟ کون سی حالت میں ہونا چاہیے مفعول؟ رفعی کی نصبی؟ رفعی، مفعول کون سی حالت میں ہوتا ہے؟ نہیں نسبی۔ نصبی، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسانہ ہونا چاہیے تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہونا جی یہ جی چاہیے تھا کہ وہاں انسانہ کیا جائے، لیکن چونکہ یہاں فاعل موجود نہیں ہے، خلقہ کیا ہے؟ یہ مجہول ہے، مجہول ہے۔ تو اس لیے خلقہ کا تعلق انسان سے ہونے کی وجہ سے جو مفعول ہے وہ نائب فاعل بن گیا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جی جی اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ انسان کو پیدا کیا گیا۔ اب دیکھیے یہاں پیدا کیا گیا یہ فعل ہے، اور اس فعل کی نسبت مفعول کے ساتھ ہو رہی ہے۔ بات کلیئر ہے بھائی؟ تو نسبت کے اعتبار سے ہم لوگوں نے دیکھ لیا، اب ہمیں آگے دیکھنا ہے اثر کے اعتبار سے، یہ تیسری قسم ہے۔ اثر کے اعتبار سے بھی دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، فعل لازم فعل اور متعدی۔ فعل متعدی۔ فعل لازم اس فعل کو کہیں گے جس کا اثر مفعول پر ہوتا ہے، اور فعل متعدی اس کا اثر مفعول پر نہیں ہوتا۔ نہیں نہیں، معاف کیجیے گا، تھوڑا الٹا ہو گیا۔ یہ یہاں آئے گا، اور یہ یہاں جائے گا، یہ ٹھیک الٹا ہو گیا اس کو۔ ماشاء اللہ۔ یہ نہیں ہو رہا، نقطہ چھوٹ جا رہا ہے۔ چلیے اس کو مٹا دیتے ہیں، یہاں ڈیش آ گیا، اثر مفعول پر نہیں ہوتا، تو گویا اب اثر مفعول پر نہیں ہے، تو فاعل
فائل پر بات پوری ہو جاتی ہے. اور یہاں صرف فائل نہیں، مفعول پر بات پوری ہوگی یہاں پہ. اب مثالوں کے ذریعے سے سمجھتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر جاء رجل. اب اس کا معنی اگر آپ دیکھیں کیا ہو جائے گا اس کا معنی؟ ایک ایک آدمی آیا. آدمی آیا. آپ دیکھیے ایک آدمی آیا، کیا اس کے لیے مفعول کی ضرورت ہے؟ آدمی کے آنے کا اثر کسی مفعول پہ ہو رہا ہے؟ نہیں. یا میں یوں کہوں نا متی بنتو، نا متل بنتو، کیا ہو گیا؟ بچی سو گئی. اب یہ بچی کا سونا، اس کے لیے بھی تو کسی مفعول کی ضرورت نہیں، بغیر مفعول کے بعد مکمل ہو گیا. لیکن جی فعل متعدی کی جب ہم مثال لیں گے، اب جیسے مثال کے طور پہ جیسے ہم لوگوں نے شروع میں دیکھا تھا خلق کی مثال لی تھی ہم لوگوں نے. اگر میں کہوں خلق اللہ، اس کا معنی کیا بن رہا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا، اللہ نے پیدا کیا. پیدا کیا. اب یہ بتائیے جو پیدا کیا ہے اس کا اثر تو کہیں ہو رہا ہوگا نا بھائی. بالکل. میں آیا، آنے کا اثر تو کسی پہ نہیں ہو رہا نا. آنے کا اثر گھر پہ نہیں ہو رہا، آنے کا اثر دروازے پہ نہیں ہو رہا. نہ، اسی طرح بچی سو گئی، اس کا اثر تو کسی پہ نہیں ہو رہا، اثر تو خود فائل پہ اثر ہو رہا ہے، یعنی اس کا اثر فائل تک محدود ہے. لیکن جی اللہ نے پیدا کیا، اس پیدا کیا کرنے کا اثر تو فائل پہ نہیں ہو رہا نا. اس پیدا کرنے کا اثر کس پہ ہو رہا ہے؟ مفعول پہ ہو رہا ہے. تو مفعول، بغیر مفعول کے مفعول پر بات مکمل نہیں ہے. تو کیا ہے؟ خلق اللہ انسانا. انسان. بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ اللہ نے، جی اللہ نے انسان پیدا کیا. تو اس کا ترجمہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ نے پیدا کیا انسان کو. اللہ نے پیدا کیا اب دیکھیے انسان بات کو. مکمل ہو گئی. جی بات مکمل ہو گئی کہ فائل بھی موجود ہے، فعل بھی موجود ہے، اور اس فعل کا اثر جو مفعول پہ ہو رہا ہے، جب اس کو ہم نے لایا جملے کے اندر تب جا کر بات مکمل ہوئی، ورنہ بات مکمل نہیں ہو رہی تھی. اللہ نے پیدا کیا، بات مکمل نہیں ہو پا رہی ہے کہ بھئی کیا پیدا کیا. جب ہم نے کہا اللہ نے پیدا کیا انسان کو، اب جا کر بات مکمل ہو گئی. بات خلق سمجھ میں آئی؟ فعل، اللہ فاعل، انسان مفعول. جی 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 جی، صحیح ہے، بالکل صحیح، ماشاء اللہ. جزاک اللہ. بہت چوتھی جو دیر ہو گیا تقسیم مجھے ہے، آنے میں ابھی تک. ہاں نہیں ریکارڈنگ بھی ہو رہا ہے انشاءاللہ، ریکارڈنگ دعا کیجئے، صبح ریکارڈنگ بھی میں میں کیے تھے، اپلوڈ کر دوں. جی صبح میں ہاں جی، صبح میں بھی ہوا تھا. صبح میں جو وقت ہمارا اس کا طے تھا، ریکارڈنگ نہیں آیا کیونکہ شاید کب وہ تک. خانقاہی مجلس چل رہی تھی، اس کے فوراً بعد شروع کر دیا گیا. اچھا ٹھیک ہے، ریکارڈنگ سن لیں گے. جی. گردان کے اعتبار سے فعل کی تقسیم، اس کو بھی ہم لوگوں کو سمجھنا ہے. گردان کے اعتبار سے فعل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک ہے فعل جامد، اور دوسرا ہے فعل متصرف. فعل جامد وہ فعل ہے، اس کو یاد رکھیے، بہت آسان ہے، جس کی گردان نہیں ہوتی، بس جم گیا وہ، ہلے گا ڈولے گا نہیں. جیسے اس میں جامد تھا، نہ خود کسی سے نکلا نہ کوئی اس سے نکلیں گے، بس فعل جامد بھی ویسے ہی ہے، اس سے کوئی گردان، کوئی دوسری فعل نہیں نکلے گی. اور فعل متصرف وہ ہے جس کی گردان ہوتی ہے.
فعل جامد کی مثال لے لیتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ نعما، نعما اس کا معنی ہے بہت اچھا ہے۔ اسی طرح بئسا، بئسا برا ہے، اور اسی طرح ینبغی، مناسب ہے۔ اس کی تعداد بہت کم ہے، یہ کثرت مطالعے کے ذریعے سے انشاءاللہ یہ ذہن میں آ جائے گا۔ فعل جامد بہت زیادہ نہیں ہے، تھوڑی اس کی مقدار ہے۔ اب آگے چلیے، فعل متصرف، اس کے علاوہ فعل جامد کے علاوہ جو بھی افعال بچیں گے وہ سب کے سب جو ہے وہ فعل متصرف کہلائیں گے، جو ہم لوگ آگے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور اسی فعل متصرف کے اوپر یہ ساری کتاب جو ہے یہ یعنی وہ اس کے بیان کو کیا گیا ہے تب پوری کتاب الصرف کے اندر۔ جیسے مثال کے طور پر ضربا کی پوری گردان موجود ہے، اسی طرح فتح اور بھی جو فعل ہے یہ سب فعل متصرف کے اندر شمار ہوں گے۔ پانچویں جو تقسیم ہے وہ ہے ثبوت کے اعتبار سے۔ ثبوت کے اعتبار سے کیا بھائی؟ ایک دو ہے، ایک تو ہے فعل مثبت، مثبت کہیں گے یا مثبت کہیں گے، اور دوسرا ہے فعل منفی۔ فعل مثبت جو ہے اس کے اندر کام ہونے کا ذکر ہے، کام ہو رہا ہے، اور فعل منفی کے اندر کام نہ کرنے کا ذکر ہے۔ مثال لے لیتے ہیں ہم لوگ، جیسے اکلا، کیا معنی ہے؟ اس نے کھایا۔ اس نے کہا اور یہاں اگر ابھی میں بھائی کہہ میں دوں، نماز کے لیے جاتا ہوں، نماز کا ٹائم ہے۔ جی ٹھیک ہے، ما اکلا، تو ما اکلا کے مطلب کا معنی کیا ہو گیا؟ اس نے نہیں کھایا۔ اور آخری جو تقسیم ہے وہ ہے حروف اصلی کے اعتبار سے۔ حروف اصلی کے اعتبار سے بھی فعل کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک ہے فعل مجرد، اور دوسرا ہے فعل مزید فی۔ یہ سب ابھی ہم لوگ صرف اس کی تعریف سمجھ رہے ہیں اور چند مثالیں لے رہے ہیں، آگے چل کر انشاءاللہ اس کی وضاحت یعنی مزید وضاحت کی جائے گی۔ فعل مجرد کسے کہیں گے؟ کہ جس میں تمام حروف اصلی موجود ہو۔ اور فعل مزید فی کسے کہیں گے؟ کہ جس کے اندر حروف اصلی کے علاوہ حرف زائد حرف حرف زائد زائد بھی ہو۔ مزید فی
جی اس کو کہیں گے فعل مزید فی. اب مثالیں لے لیتے ہیں اس کی. جیسے مثال کے طور پہ کیا ہو گیا یہاں؟ سمیع. اس اس نے نے سنا. سنا. اور مزید فی کی مثال کیا ہو گیا؟ ما سمع. نہیں. اس اسمع. اسمع. اس نے سنوایا. اس نے سنا. ٹھیک ہے. اب اس کے آگے انشاءاللہ الحمد للہ مشق نمبر 3 کے سوالات ہیں جس کو ابھی ہم لوگ کر لیتے ہیں. پھر اس کے بعد چھٹی کہ نماز کا بھی وقت ہو رہا ہے. چلیے کتاب الصرف کو ہم لوگوں کو جلدی سے کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں 15 منٹ کے اندر اس کو مکمل کر لیا جائے. یہ سارے ساتھی تیار ہیں مشقیہ سوالات کے لیے؟ انشاءاللہ. جی بھائی ایک ہی جی انشاءاللہ آ رہا ہے اور انشاءاللہ. باقی ہمارے ساتھی کہاں؟ جی ماشاءاللہ عبدو انشاءاللہ آیا. اور بھائی اور بھی انشاءاللہ آتا رہے. اگر یہ لگتا ہے کسی بھی مشغول ہے. آج کے ابھی کے جو ہے نا جی، میں نے کوئی بھی اسکرین شاٹ نہیں لیا، بس انشاءاللہ پی ڈی ایف مل جائے گا. جی 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 انشاءاللہ پی ڈی ایف مل جائے گا انشاءاللہ. دعا فرمائیے اللہ میری آسانی سستی کرے گا. کاہلی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دور فرما دے. دعا کر دیجیے. حضرت آپ بہت جی کتاب مصروف ہیں الصرف. ماشاءاللہ اپنے. چلیے بھائی آ گیا مشق نمبر 3. جلدی جلدی ساتھی بتائیں کتنے ہیں؟ تو بس 2 ہی پیج ہے، زیادہ نہیں ہے. فوراً ہو جائے گا انشاءاللہ اللہ نے چاہ تو. چلیے جی فعل کے اعتبار سے ایک فعل کی کتنی کتنے اعتبار سے تقسیمات کی جاتی ہے؟ سب کے نام لکھیں. جی بتائیں بھائی جلدی سے. جی جی فعل کی کتنے اعتبار سے تقسیمات کی جاتی ہے ساتھی بتائیں. ابھی ہم لوگوں نے کیا. عدد کے لحاظ سے، جنس کے لحاظ سے، وجود کے لحاظ سے، نہیں کتنا اعراب کے لحاظ عدد سے. پوچھا جا رہا ہے. عدد پوچھا جا رہا ہے. عدد ہاں تو اچھا. چھ چھ بندے. چھ چھ اعتبار اعتبار. سے تقسیم کیا جاتا ہے. کیا کیا نام ہے بتائیے سب سے پہلے. نام. نسبت. چلیے نسبت لکھ دیا ہم نے. نسبت کے اعتبار سے. دوسرا جنس کے اعتبار سے، عدد کے اعتبار سے. اللہ. جی اور نسبت کے علاوہ اعراب، سب سے پہلے تو اعراب ہم کو کے. یاد رہنا چاہیے زمانہ. زمانے کے اعتبار سے. صحیح. اور کیا ہے؟ تیسرا کیا؟ جنس کے اثر کے اعتبار سے. اعتبار سے. اثر کے اعتبار سے. نسبت کے اعتبار سے کیا کیا ہے بتائیں بھائی. نسبت کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں فعل کی؟ ہاں، معروف، فعل نکرہ معروف اور اور فعل معرفہ. مجہول. جی ہاں فعل اچھا یہ. معروف فعل مجہول یہ نسبت کے اعتبار سے ہیں. زمانے کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں؟ تین. کیا کیا ہے؟ ماضی، مضارع اور امر من نہیں. امر و نہیں. جی اور اثر کے اعتبار سے اللہ لازم اکبر. المتعدی، جی لازم اور متعدی. اور کیا ہے؟ اور کیا رہ گیا جلدی بتائیں بھائی. گردان کے اعتبار سے جی گردان کے اعتبار سے کیا ہے؟ جامد اور متصرف. جامد اور متصرف. جامد کی کوئی گردان نہیں ہوتی اور متصرف کی گردان ہوتی ہے. چلیے 4 جی ہو گیا. پانچواں کیا ہے؟ اللہ اکبر. ثبوت کے اور تو اعتبار ثبوت سے. کے اعتبار، جی جی ثبوت کے اعتبار. ثبوت کے اعتبار سے کیا بھائی؟ ثبوت کے اعتبار سے یا تو معروف یا معروف. مجہول. معروف یا جی مجہول. معروف اور مجہول یہ ثبوت کے اعتبار سے ہو گیا. اور چھٹی تقسیم کیا ہے؟ حروف اصلی کے اعتبار سے. مجرد اور کیا ہو مزید. گیا؟ جی مجرد اور مزید 3 حروف اصلی جی مجرد. مجرد اور جی حروف اصلی مزید سے فی. زائد مزید. چلیے فعل امر کی تعریف کریں. کون بتائے گا بھائی جلدی بتائیں ساتھی وقت کم ہے. فعل امر کی تعریف.
हुक्म है, मुस्तकबिल में, बस इसको याद रखिए। निस्बत के एतबार से फेल की अकसाम के नाम लिखे, अभी बताया हम लोगों ने जी। निस्बत के एतबार से मारूफ और मजहूल। जी, गर्दान होने या ना होने के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं, कितनी किस्में हैं भाई? दो किस्में हैं क्या? दो किस्में हैं। जी दो है, क्या है? जामिद और मुतसर्रिफ। माशाल्लाह, जामिद और मुतसर्रिफ, बहुत खूब, अल्लाह कबूल फरमाए। नफी और इस बात के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं जी? ये भी दो है, क्या क्या है? नफी और एतबार से दो, मनफी और मुस्बत। अरे मारूफ, हाँ। फेले मनफी और पहले फेले मनफी और मुस्बत। 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 फेल नहीं नहीं और फेल मनफी में क्या फर्क है जी? नहीं और मनफी में क्या फर्क है? पहले नहीं में मना किया जाता है और पहले मनफी में है हुक्म ना, है किसमें? नहीं में। आइंदा आने वाले जमाने में, आइंदा आने वाले में। यानी जमाना मुस्तकबिल में। और फेले मनफी, खबर दी जाती है। जी खबर है, नहीं करने की खबर है। हरूफ असली और हरूफ जायदा के एतबार से फेल की कितनी किस्में हैं जी? जल्दी बताए भाई साथी, देर ना करें। छः। छः किस्में। जी कितने हैं? छः। फेल ना, छह कैसे है? हरूफ 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 असली असली और और हरूफ हरूफ जायदा, जायदा। जो दो है ना भाई? दो दो है, दो क्या है। क्या है जी? मुजर्रद और मजीद फी। जी मुजर्रद मजीद। और सारे माशाल्लाह, जुमले में बता दीजिए मुजर्रद और भाई। मजीद फी। जी, जमाने के मजीद। एतबार से फेल की कितनी अकसाम है जी? जमाने के एतबार से तीन है। तीन। वो माजी मुजारे। फेल जो मौजूद या आइंदा जमाने हाल को बताए उसे मुस्तकबिल, जी क्या सही। कहेंगे? मुजारे। वो फेल जिसमें किसी काम के ना करने का हुक्म दिया गया हो या ना करने की दरखास्त की गई हो उसे क्या कहेंगे? पहले फेले, नहीं। नहीं। माशाल्लाह। ग्रामर की रो से फेले नहीं भी फेले डैश में शामिल है जी। पहले अम्र में। पहले अम्र में। फेले अम्र में। वो फेल जिसका फाइल मालूम हो उसकी निस्बत अपने फाइल की तरफ है उसे क्या कहेंगे, कौन सा फेल कहेंगे? बताए जल्दी बताए भाई, फेले मारूफ। पहले मारूफ। मारूफ। जी, फेले मारूफ का दूसरा नाम क्या है? पहले मालूम। मालूम। फेले मालूम। वो फेल जो सिर्फ अपने फाइल तक महदूद ना रहे बल्कि मफूल तक पहुंचकर उसे नसब दे उसे क्या कहेंगे? मफऊल तक पहुंचकर उसे नस्ब दे। मुतअद्दी कहेंगे क्या? मजीद ये मतलब क्या क्या जी, कहते हैं, इजाफत। मफूल तक पहुंचे और उसे नसब दे दे, मफूल को क्या हो जाएगा? मफऊल भी। मुताद्दी होगा, फेले मुताद्दी। मुतअद्दी। मुतअद्दिद। औ- और जिस फेल की गर्दान नहीं होती इसे क्या कहते हैं? जामिद। जामिद। माशाल्लाह, क्या बात। जी, वो फेल जिसमें किसी काम के ना करने या ना होने का जिक्र हो उसे फेल क्या कहेंगे? मनफी। वो फेल जिसके पहले सिगे में हरूफ असली के अलावा जायद हर्फ भी हो उसे क्या कहेंगे? मजीद फी। फेल मजीद फी। चलिए, दुरुस्त जवाब पर निशान लगाएं। फेल की तकसीमात की जाती है कितने एतबार से, जल्दी बताए भाई। छह एतबार से। माशाल्लाह। वो फेल जिसमें गुजरा हुआ जमाना पाया जाए उसका नाम माजी। है, क्या है? पहले माजी। अरबी में जमाना, हाल और मुस्तकबिल के लिए एक ही फेल इस्तेमाल होता है उसका नाम है? पहले मुजारे। वो फेल जिसका फाइल मालूम ना हो उसकी निस्बत नायब फाइल की तरफ हो उसका नाम है? पहले मजहूल। वो फेल जिसका असर अपने फाइल तक ही महदूद रहे उसका नाम है? पहले लाजिम। लाजिम। वो फेल जिसकी गर्दान होती है? मुतसर्रिफ। पहले मुतसर्रिफ। मुतसर्रिफ। वो फेल जिसमें किसी काम के करने या होने का जिक्र हो उसका उसका नाम है?
مثبت، فعل فعل مثبت. وہ فعل جس کے تمام حروف اصلی ہوں، اس میں کوئی حرف زائدہ نہ ہو، اسے کہتے ہیں مجرد. مجرد. ماشاء اللہ. حضرت یہ اللہ ذرا تعالیٰ قبول دکھا فرمائے. دیجیے ذرا. جی حضرت جی اس میں کو دکھا دکھا عابد بھائی آپ کو دیجیے. جلدی ہے، مجھ کو جلدی ہے. نہیں مجھے جلدی ہے، اصل میں 7 منٹ میں جماعت کھڑی ہونے والی اتنی رفتار سے پوچھ رہے ہیں آپ. ہے. جی ٹھیک ہے، لے لیا بھائی، اسے بھی لے لیجئے. جی جی لے لیں. ٹھیک ہے، ماشاء اللہ بہت بھائی. آئندہ ہم لوگ پیج نمبر 46 سے کریں گے. یعنی گویا آدھا سے زیادہ کتاب ہو چکی ہے ہماری، اور چند یعنی